اسی جگہ جو انسان اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہی اللہ رب العالمین مصیبت دینے والا ہے اور وہی اللہ رب العالمین مصیبت دور کرنے والا ہے، یہ سمجھ کر کے انسان یہ کہتا ہے کہ شاید یہ مصیبت اللہ رب العالمین میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کو اللہ کے راستے میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس درد اور تکلیف کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اس کی شان کو اونچا کر دیتے ہیں۔ ایک کانٹا بھی اگر اللہ کے راستے میں سے چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کانٹے کے چبھنے کی تکلیف کی وجہ سے مومن کی شان کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وہی اللہ ہے جو مصیبتوں میں ہر شخص کے کام آتا ہے، وہی اللہ ہے جو روزی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو اولاد دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو بارشیں برساتا ہے، وہی اللہ ہے جو دل کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا، وہ خالق ہے اور پوری دنیا مخلوق ہے۔ کائنات میں کوئی چیز اسے عاجز اور بے بس نہیں کر سکتی۔ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اسے کبھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کائنات کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، بطور خاص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 41 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا، خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، تاکہ اللہ رب العالمین مزہ چکائے عذاب کا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، تاکہ وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے اس گناہ سے باز آ جائیں۔ حاضرین، اس آیت کے تحت آج جمعہ کا عنوان ہے آزمائشوں میں مومنوں کا کردار۔ ہم سب جانتے ہیں دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں ہر انسان کو اس کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی آزمائش بندے کے لیے رحمت ہے، عذاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو اتنا ہی آزماتے ہیں جتنا انسان کے اندر صبر کرنے کی اور اس کو سہنے کی اور برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ تو آزمائشوں میں مومنوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے، خوشی میں مومنوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے، غم میں مومنوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے، آج آپ کو ان باتوں کی طرف انشاءاللہ میں رہنمائی کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی بتائیے، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش کس کو ہوتی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ پریشانی اور سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں کس کو ہوتی ہے؟ سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد البلاء الانبیاء، فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ نبیوں کو ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کو ہوتی ہے۔
پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جو نبی کے جیسے ہوتے ہیں یا نبی کے برابر ہوتے ہیں یا نبی کے ساتھی ہوتے ہیں یا نبیوں کا کردار ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو آزماتا ہے۔ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کو اللہ رب العالمین اس کے دین کے اعتبار سے آزماتے ہیں۔ کیا دین ہے اس کے اندر، دین کا جذبہ کتنا ہے اس کے اندر، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین مومن کو آزماتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مومن کا دین بڑا سخت ہے، وہ دین میں بڑا پابند ہے، تو اللہ رب العالمین کی آزمائش بھی مومن کے لیے بڑی سخت ہونے والی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کے دین میں کچھ نرمی ہے، یعنی مطلب زیادہ پابندی نہیں ہے، کچھ نرمی ہے، اُبْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، اللہ رب العالمین اسے آزماتے ہیں اس کے دین کے اعتبار سے۔ حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کو برابر آزمایا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مومن کو آزما کر ایسے چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ زمین میں چلنے لگے اور اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہ ہو، سارے گناہوں کو معاف کرنے تک اللہ رب العالمین مومن کو آزماتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2390 پر 8۔ حاضرین، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں اس کا دین جتنا مضبوط ہے، وہ دین پر جتنا ثابت قدم رہتا ہے اور دین پر جتنا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اتنا ہی سخت آزماتے ہیں۔ اگر ہماری کسی چیز میں آزمائش ہو رہی ہے، بار بار کسی چیز میں ہم فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین مضبوط ہے۔ ناکام و نامراد ہونے کے باوجود اللہ کی ذات سے ہم مایوس نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو نہ ہم اپنی زبان سے گالی دیتے ہیں، نہ اللہ کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی برا خیال ہے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تقدیر کی بات ہے۔ اللہ نے ہمارے تقدیر میں، ہمارے ذہن میں اللہ رب العالمین نے، ہمارے نفس میں اللہ رب العالمین نے یہی لکھا ہے اور یہی ہونے والا ہے، اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس صبر کی وجہ سے، اگرچہ کہ وہ دنیا کے مرحلے میں ناکام ہو رہا ہے، اگرچہ کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو رہا ہے، اگرچہ کہ اسے نقصان ہو رہا ہے، اس کے صبر کی وجہ سے، اس کی اللہ کی ذات پر توکل کی وجہ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اسے زمین پر چلانے لگتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اوپر اس کے جسم پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین اس کے بھروسے کی وجہ سے، اس کے توکل کی وجہ سے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو اپنے سارے گناہوں سے آہستہ آہستہ پاک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2950 پر 6، اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں مجرم پابندی کے ساتھ رہتا ہے، اسے بار بار باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مجرم کو بغیر اجازت کے کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک مومن اس دنیا میں قید خانے میں جیسے جیل میں کوئی قیدی رہتا ہے اس طرح ایک مومن رہتا ہے۔ وہ اللہ کے حلال و حرام کردہ چیزوں پر یقین کرتا ہے، حلال چیزوں کو اپناتا ہے اور حرام چیز سے دور رہتا ہے۔ جیسے ایک قیدی جیل میں جانے کے بعد جیسے اس کو حکم دیا جاتا ہے اس کو یہی کھانا ہے، اس کو یہی رہنا ہے، اس کے حدود یہ ہیں، اس سے آگے اس کو نہیں بڑھنا ہے، جیسے قیدی جیل میں رہ کر کے سارے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، ویسے ایک مومن کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے قوانین کا اسے پاس و لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔
وجنۃ للکافر، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت کے مانند ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کھائے، وہ جیسا چاہے پہنے، وہ جیسا چاہے رہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حاضرین، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قید خانہ فرمایا اور کافر کے لیے اس دنیا کو جنت قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن جس طرح آزمائش میں صبر کرے گا، پریشانیوں میں صبر کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی اس صبر کے نتیجے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین باہوں والے جنتوں میں اس کو داخل فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے مومنو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کو جنت میں ایسے ہی داخلہ مل جائے گا؟ کیا تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں آ چکی ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچی، ان کو بڑی بڑی مصیبتیں پہنچی، زلزلے آئے، طوفان آئے، اور ان کو بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اتنی پریشانی آئی، اتنی مصیبت آئی، رسول کے ساتھ رہنے والے رسول کے حواریین، رسول کے ساتھ رہنے والے رسول کے ساتھی، وہ یہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن انسان کو ہر مصیبت پر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام، یہاں تک کہ انبیاء کے ساتھ رہنے والے حواریین نے سوال کیا، ہم کو اتنی آزمائش ہو رہی ہے، اتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں، کب اللہ ہم کو چین کی زندگی دے گا؟ کب اللہ ہم کو سکون کی زندگی دے گا؟ یہ صحابہ اور یہ جو ہے انبیاء کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے سوال کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الا ان نصر اللہ قریب، خوب سن لو، اللہ رب العالمین کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی آزمائش بندوں کے لیے اتنی ہی ہوتی ہے جتنا بندوں کے اندر سہنے کی طاقت ہے، جتنا بندوں کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی جتنی طاقت ہے اللہ رب العالمین کی آزمائش بھی اتنی ہے۔ ہم پر بڑی بڑی پریشانی آ رہی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں، مصیبتیں ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تمہارے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ جب آپ برداشت کرو گے تو اللہ رب العالمین ایسے راستے پیدا فرمائیں گے، ایسے انتظامات فرمائیں گے کہ انسان کا ذہن اور گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے فرمایا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ ایسے راستے پیدا کرے گا اور ایسی ایسی جگہوں سے تم کو رزق دے گا کہ وہاں تک تمہارا وہم، وہاں تک تمہارا گمان اور وہاں تک تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے سے اللہ رب العالمین راستے پیدا فرماتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو 8 باتیں، جب انسان کو آزمائش آئے تو کیا کرنا چاہیے، آج آپ کو 8 باتیں بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات، جیسے ہم نے کہا، آزمائشیں اور پریشانیاں، تکلیفیں انسان کو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پر انسان کو یقین کرنا چاہیے، اللہ نے یہ میری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ پہلی بات، قضا و قدر پر یقین کرنا۔ انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے انسان کی تقدیر لکھ دیا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے سے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، آسمان بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، انسان بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا
تو اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے انسان کی تقدیر لکھ دی۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2650/3، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر لکھ دی۔ ذرا آپ اس بات پر رک کر کے غور کر سکتے ہیں، آسمان و زمین کو پیدا ہو کر کے ہزاروں سال ہو گئے، آسمان و زمین کو پیدا ہو کر کے ہزاروں سال ہو گئے، اور اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہماری آپ کی قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے 50,000 سال پہلے۔ اب ذرا غور کرو، جب اللہ نے 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے تو اللہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ جب 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھی ہے تو اللہ تو اس سے پہلے ہے۔ اسی لیے مومن کا ہمیشہ عقیدہ ہے کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، اللہ اکیلا تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اسی نے بعد میں سب کو پیدا کیا، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے اللہ اکیلا باقی رہے گا اور پھر بھی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے، یہ مومن کا ایمان ہے۔ ہر مومن کا ایمان یہ ہے کہ اللہ پہلے تھا اور وہی آخر ہے۔ جیسے کہ ہم قرآن کی مجید کی آیت پڑھتے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر، وہی اللہ رب العالمین پہلے بھی ہے، جب کوئی چیز نہیں تھی تو وہی تھا، اور جب کوئی چیز باقی نہیں رہے گی لیکن وہی باقی رہے گا۔ هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کوئی چیز اسے ختم نہیں کر سکتی۔ یہ مومن کا ایمان اور مومن کا عقیدہ ہے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین انسان کو آزماتے ہیں، انسان کا امتحان لیتے ہیں۔ آزمائش میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی تقدیر پر یقین ہو کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت، چاہے زمین میں ہو، آسمان سے آنے والی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ جیسے میں نے کہا 50,000 سال پہلے انسان کو پیدا کرنے سے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز پر اللہ کی قضا، اس کی قدرت اور اس کے فیصلے پر ہر انسان کو راضی ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ کی ذات سے حسن ظن، اچھا خیال۔ ہمیں مصیبت بھی آئے، ہمیں پریشانی بھی آئے، ہمیں تکلیف بھی آئے، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کسی اچھے کام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں تکلیف میں ڈالا ہوگا۔ مومن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اتنے لوگوں کو چھوڑ کر کے مصیبت مجھے ہی کیوں آ رہی ہے، مجھے ہی پریشانی کیوں آ رہی ہے۔ یہ مومن ایسی بات اپنی زبان سے کبھی نہیں ادا کرتا۔ مومن ہمیشہ یہ سوچتا ہے اتنے لوگوں میں اللہ نے مجھے آزمایا، شاید اللہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انسان کی جس انسان سے اللہ جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے آزماتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، سب سے زیادہ آزمائش کس کو ہوتی ہے دنیا میں؟ انبیاء کو، اس کے بعد صحابہ کو، اس کے بعد اولیاء کو، اور اس کے بعد اللہ کے جتنے قریب بندے ہوتے ہیں اتنی زیادہ ان کو آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن انسان اپنے آپ کر کے اللہ پر نہ تھوپے، الزام اللہ پر نہ لگائے، خود کام کرے مصیبت کا، خود مصیبت اپنے اوپر لے لے، لیکن الزام اللہ پر دے، ایسا نہ کرے۔ اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی اس کو آزمایا جا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ کی جانب سے ہے تو انسان اس پر صبر کرے، اس پر اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اچھا خیال رکھے کہ کوئی بھی مصیبت مجھے آ رہی ہے، شاید اللہ اس کے ذریعے میرے درجات کو بلند کرے گا، اس مصیبت کے ذریعے اللہ میرے درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید نے فرمایا، وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ
علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لهم جہنم وساءت مصیرا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو منافق ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ برا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ برا سوچتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں، وہ اللہ کو برا بولتے ہیں۔ ایسے منافقین، ایسے مشرکین کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کا غصہ ہے ان پر دنیا میں۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ صرف دنیا میں اللہ کا غصہ، اللہ کی لعنت نہیں، بلکہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے برا ٹھکانہ اور برا انجام تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کے لیے، کافروں کے لیے اور مشرکین کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ وعید سنائی ہے۔ اسی جگہ جو انسان اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہی اللہ رب العالمین مصیبت دینے والا ہے اور وہی اللہ رب العالمین مصیبت دور کرنے والا ہے، یہ سمجھ کر کے انسان یہ کہتا ہے کہ شاید یہ مصیبت اللہ رب العالمین میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کو اللہ کے راستے میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس درد اور تکلیف کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اس کی شان کو اونچا کر دیتے ہیں۔ ایک کانٹا بھی اگر اللہ کے راستے میں سے چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کانٹے کے چبھنے کی تکلیف کی وجہ سے مومن کی شان کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تیسری بات، مومن کو آزمائش میں ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں فرمایا جو انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 پر 9 میں اللہ نے فرمایا اے مومنو اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ ہمیشہ مومن اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 پر 3 میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مومنو اگر حقیقت میں تم مومن ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر یقین کرو، اللہ رب العالمین ان ساری مصیبتوں کو دور کر کے تمہیں اچھی چیز اللہ رب العالمین دیں گے اور پھر اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ چوتھی بات، جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے مومن کو صبر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ کچھ بھی پریشانی آئے، کچھ بھی مصیبت آئے، ہمیشہ مومن کو صبر کرنا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کافروں اور منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہلے دین میں داخل ہوتے تھے، اچھا لگتا تو دین کی بڑی تعریف کرتے، جیسے ہی برا لگتا دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جاتے تھے، دین چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی یہ دین کو قبول کرتے اس کی اچھائی کی وجہ سے، برائی پہنچتی تو دین کو چھوڑ دیتے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین نے مذمت، برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو دین میں کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور بری چیز دیکھتے ہیں تو ناراض ہو کر کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مومنوں پر مصیبت آتی ہے تو مومنوں کو استقامت کے ساتھ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو انسان کو اللہ کے راستے میں آزمایا جائے پھر بھی وہ اس پر صبر کرے، اللہ سے معافی مانگتا رہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ رب العالمین اس کی حالت کو تبدیل کر دیں گے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2390 پر 9، اللہ کے رسول نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین مومن کو آزماتے ہیں، کبھی مومن کو آزماتے ہیں اس کے خود نفس کو، اور کبھی مومن کو آزماتے ہیں اس کی اولاد میں، اور کبھی مومن کو آزماتے ہیں اس کے مال میں،
یہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تین چیزوں میں اللہ رب العالمین آزماتے ہیں۔ خود کو تکلیف دے کر کے انسان کو، کہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کس کو یاد کرتا ہے، دیکھتے ہیں کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ خود کو آزما کر کے اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں، اس میں کامیاب ہو گیا تو اللہ رب العالمین اولاد کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اولاد کی آزمائش بھی بڑی آزمائش ہے، اولاد کے ذریعے آزماتے ہیں، اولاد کو نافرمان بنا کر کے، اولاد کو جو ہے صحت خراب کر کے، بگاڑ کر کے، اولاد کو جو ہے کسی مصیبت میں مبتلا کر کے، یا اولاد کو کن ذہن بنا کر کے، کچھ بھی ہو ایسی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ مالی، تیسری آزمائش مال میں ہوتی ہے۔ تجارت میں نقصان ہو گیا، کوئی چیز اچانک غائب ہو گئی، کوئی حادثہ اچانک ہو گیا، مال کے نقصان کا حادثہ ہو گیا۔ ان سارے آزمائشوں میں خود کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، مال کی آزمائش، ان سب میں اللہ رب العالمین آزماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آزمائش کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آزما کر انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کے جسم پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ جیسے آزمائش ہوتی ہے اللہ ویسے گناہوں کو اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ خود کی آزمائش میں، اولاد کی آزمائش میں، مال کی آزمائش میں، خود کی پریشانی، اولاد کی، مال کی پریشانی میں آزماتے ہیں۔ اس آزمائش پر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جسم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کوئی بھی گناہ اس کے جسم میں باقی نہیں رہتا۔ آپ نے صحیح بخاری کا وہ واقعہ بار بار سنا ہوگا حدیث میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5650/2، ایک عورت، انصاری عورت، ایک کالی کلوٹی عورت اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، اور وہ بیماری تھی مرگی کی بیماری، بے ہوش ہونے کی بیماری، پڈس کی بیماری تھی۔ وہ آ کر اللہ کے رسول سے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے پڈس کی بیماری ہے، مجھے آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کے پاس آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تم چاہتی ہو تو میں ضرور تمہیں اللہ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تمہاری بیماری کو ختم کر دے گا۔ ہاں اگر تم اس بیماری پر صبر کرو گی تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تم اس بیماری پر صبر کرو گی تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی اس بات پر اس عورت نے کہا، اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، میں اس بیماری پر صبر کروں گی، لیکن اللہ کے رسول ایک درخواست ہے آپ سے، ایک گزارش ہے آپ سے۔ کہا وہ کیا گزارش ہے؟ عورت نے کہا، اللہ کے رسول، جب میں یہ بیماری میں مبتلا ہوتی ہوں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرے جسم پر کپڑے ہٹ جاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرے یہ بیماری مجھے آئے لیکن بے پردگی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس کے حق میں دعا کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اس صبر کی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے جنت کی گارنٹی اس عورت کو دے دی۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انسان اس دنیا میں آزمائشوں سے گزرتا ہے، کس کو بیماری نہیں ہوتی، کس کو پریشانی نہیں ہوتی، ہر انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بیماری انسان کے لیے جان لیوا ہوتی ہے، پریشان کن ہوتی ہے۔ کسی کو ہارٹ کی، کسی کو شوگر کی، کسی کو مختلف قسم کی بیماریاں آتی ہیں، پھر وہ انسان زمین پر چلتا پھرتا مسکراتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی بندگی و عبادت کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں تکلیف تو رکھی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زبانی اللہ رب العالمین نے جنت کی گارنٹی اس کو سنا دی ہے۔ اس لیے انسان صبر کرے، اس کی طاقت جتنی ہے صبر کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے
کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت سے وہی بچانے والا ہے، وہی بیماری کو شفا دینے والا ہے، وہی جو بیماری لاتا ہے وہی بیماری کو شفا بھی دینے والا ہے. اس اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العالمین انسان کی بیماری کو دور فرما دیں. ایک اور بات خصوصیت کے ساتھ ہمارے خواتین کے لیے، اس پاک باز عورت نے، اگرچہ کہ وہ کالی کلوٹی عورت تھی، اس نے اللہ کے رسول سے درخواست کی، اللہ کے رسول بیماری پر تو صبر کروں گی لیکن بے پردگی پر صبر نہیں کر سکتی، بے پردگی پر صبر نہیں کر سکتی. جیسے ہی بیماری مرگی کی آتی ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے جسم پر اسے ہوش نہیں ہوتا. میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے. ذرا رک کر کے میں خواتین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پردہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کتنا اہتمام کرتی تھیں. بے ہوشی کی حالت میں، مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں اپنے جسم سے پردہ نہ ہٹے، یہ خواتین اسلام کا شیوا تھا. اس لیے ہم میں سے ہر خاتون اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، پاک دامنی اختیار کرے. اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اللہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہماری عورتوں کو بھی اور ہمارے سارے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین ضرور حفاظت فرمائیں گے. پانچویں بات، انسان آزمائشوں میں مسلسل گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے. جیسے ہی انسان کو آزمائش آئے یہ یقین سمجھنا چاہیے کہ ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے، ہم سے کچھ گناہ ہوا ہے، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، اسی لیے اللہ ہم کو آزما رہا ہے. اس لیے انسان اپنے تنہائی میں کیے گئے گناہ، محفل میں کیے گئے گناہ، کہیں بھی کیے گئے گناہ، ان گناہوں کو یاد کرے، اللہ کے پاس شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ رب العالمین مصیبتوں سے ضرور اللہ رب العالمین نجات دیں گے. اللہ نے قرآن مجید سورہ انفال کی آیت نمبر 30 پر 3 میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، انسان جب تک اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، اللہ سے استغفار کرتا رہے گا، اللہ ایسے مومنوں کو کبھی گناہوں میں مبتلا نہیں کرتے، کبھی آزمائش میں مبتلا نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین استغفار کرنے والوں کو ہمیشہ معاف فرما دیتے ہیں. حدیث میں ہے مسند احمد میں، اللہ کے رسول نے فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ مستغفر. فرمایا بندہ مطمئن رہتا ہے ہر عذاب سے جب تک کہ وہ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے. جب تک اللہ سے بندہ معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ اس وقت تک اسے عذاب جہنم سے اور عذاب دنیا سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سے ہمارے پر کوئی بھی آزمائش، مال کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، خود نفس کی آزمائش آ رہی ہے تو ایسے صورت میں ہم اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے خیال کریں کہ ہم سے کیا گناہ ہوا، ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کیا گناہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنی بار ہم کو آزما رہے ہیں، ہمارا امتحان لے رہے ہیں. ان گناہوں سے باز آنا اور اللہ سے معافی مانگنا، اللہ رب العالمین آزمائشوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں گے. چھٹی بات، جب انسان کو آزمائش آئے تو ہمیشہ آزمائش کے وقت انسان کو صدقات و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے تو ہم کو اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنا چاہیے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. اللہ کے رسول نے فرمایا چھپا کر دینے والا صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے. چھپا کر دینے والا صدقہ، دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے داؤ مرضاکم بالصدقہ، تمہارے مریضوں کی دوا صدقہ ہے، تمہارے مریضوں کی دوا صدقہ ہے. اللہ رب العالمین صدقے سے انسان کے گناہوں کو، اس کے مرض کو، اس کی تکلیف کو، اس کی مصیبتوں کو اللہ رب العالمین دور فرما دیتے ہیں. ساتویں بات، مسلسل دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا. انسان کی عادت کیا ہے؟ جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے اس وقت دعا کرتا ہے، جیسی آزمائش ختم ہوتی ہے انسان اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، دعاؤں کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، سجدے کو بھی بھول جاتا ہے. انسان کو آزمائش میں ہی صرف اللہ آ جاتا ہے. جیسی آزمائش ختم ہو گئی
انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ مومن کی شان نہیں ہوتی. مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اسے آزمائش آئے، اسے سکون آئے، ہمیشہ وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کا سلسلہ جاری رکھتا ہے. مومن کبھی اللہ رب العالمین سے دعا کو نہیں روکتا. اس لیے میرے بھائیوں، آزمائشوں میں صرف اللہ کو یاد نہیں کہے بلکہ ہر موقع پر انسان کو اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچے اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کان اذا فزع امر، اللہ کے رسول کو جب کوئی بھی گھبراہٹ ہوتی، کوئی بھی معاملہ پریشان کن ہوتا، فزع الی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر کے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ رب العالمین ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا. اس لیے پریشانی میں، آزمائش میں ہمیشہ انسان کو اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیے، دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے. اللہ کے نبی کو بھی جب کوئی پریشانی آتی تو آپ بھی اللہ کے گھر میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے. اور انسان جب پریشان ہو کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اللہ نے فرمایا کون ہے اللہ کے سوا جو تمہاری مصیبت کو دور کرے؟ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے دعاؤں کو قبول کرے؟ کون ہے جو تمہارے پریشانیوں کو دور کرے؟ تم کو کوئی بھی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو اللہ کے دربار میں آؤ، اس سے دعا کرو، گڑ گڑاؤ، رو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے سارے پریشانیوں کو اور ساری آزمائشوں کو ختم کر دے گا. آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا آزمائش اور مصیبت کے وقت ایک خوشحال انسان کو اپنے سے پریشان حال انسان کو دیکھ کر کے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. انسان خود مصیبت میں ہے، اس پر صبر کر رہا ہے، اس اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے گا. لیکن ایک آدمی خوشحال ہے، سامنے والا پریشانی کا اظہار کر رہا ہے، اس مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر کے انسان اپنے طرف سے اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک مومن جب اپنے سامنے مومن بھائی کو دیکھے کہ وہ پریشانی اور مصیبت میں ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کی مصیبتوں کو دور کریں گے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو دور کریں گے. آخری حدیث بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 2440/2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے. ولا یسلمہ، کوئی مسلمان ایک مسلمان کو دشمن کے حوالے نہ کرے. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. آخری بات اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان اپنے کسی مومن بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ بھی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک مومن کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بھی مومن بندے کی مدد کرتا ہے، اور جب مومن کسی مومن کو مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ بھی اس بندے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے 8 باتیں کہ انسان پریشانی کے عالم میں کیسے صبر کرے، مصیبت کے عالم میں کیسے صبر کرے، 8 باتیں میں نے آپ کو بتائی. مومن کے لیے آزمائش آتی ہیں اس دنیا میں. سب سے پہلے جب آزمائش آئے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے تقدیر میں تھا، اللہ نے ایسا کر دیا. دوسری بات یہ کوئی بھی مصیبت آئے تو اللہ کی ذات سے اچھا یقین کرنا چاہیے کہ یہ مصیبت کی وجہ سے اللہ میرے درجات کو بلند کرے گا. تیسری بات یہ کہ ہر مصیبت پر توکل کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے. چوتھی بات
ہر مصیبت پر انسان کو چاہے صبر کرے، اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ پانچویں بات یہ کہ انسان کو جب آزمائش آئے تو مسلسل اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، آزمائش ختم ہونے کے بعد بھی انسان اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی اور آزمائش کے وقت انسان صدقات و خیرات کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے مسلسل دعاؤں کا اہتمام کریں، مسلسل استغفار کا اہتمام کریں، چاہے مصیبت رہے چاہے مصیبت ختم ہو جائے، پھر بھی انسان کو مسلسل دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آٹھویں بات یہ ہے اللہ نے اگر ہمیں خوش رکھا ہے، سامنے والا پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو بھی دور کریں، کیونکہ اللہ اس کے ذریعے ہماری آنے والی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ذات پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری آزمائشوں پر صبر کی وجہ سے دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اچانک آنے والی بیماری سے بچائے، اچانک آنے والی موت سے بچائے، اچانک ہونے والی پریشانیوں سے بچائے، اچانک ہونے والے حادثوں سے بچائے۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اولاد کو اللہ ذخیر آخرت بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو اللہ رب العالمین کے راہ میں جو ہے قربانی دینے اور اللہ رب العالمین کے راہ میں تعلیم حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو ہماری بہنیں بن شادی شدہ ہیں، جو ہمارے بھائی بغیر شادی شدہ کے ہیں اور رشتے کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بہترین جوڑوں کا انتظام فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین اچانک آنے والی پریشانیوں سے سارے مسلمانوں کی پوری دنیا میں اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھائی جہاں جہاں بھی ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو اللہ کے گھر کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔